الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پانی کو روک دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، قضا نمازیں سب معاف کروا دے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اس ایک بہت ہی پیاری کلمہ کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعائیں کن فرما دیتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب کچھ دے دیا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، تو کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک عظیم تسبیح ہے جس سے ایمان پختہ اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، دل صاف ہو جاتا ہے، نیت پاک ہوتی ہے، اور یقین اللہ پر ہو تو یہ تسبیح ہر بند دروازے کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور یہ ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہ ہوتا ہے، شہنشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، توفیق آخرت میں ملے۔ اس کا ٹھکانہ محترم جنت ناظرین، ہوتا ہے۔ پورے کا پورا اللہ قرآن تعالیٰ ہر کریم مسلمان کو شاندار ہے نعمتوں اور کو اس کا شکر ادا کرنے ایک کی ایک توفیق حرف دے، کہ بنی ہوئی ہر حال انسانوں میں کے اس لیے پر بے خوش شمار رہنے کی خزانہ توفیق ہے۔ دے۔ محترم قرآن ناظرین، پاک پورے کی کا ہر پورا ایک قرآن صورت عظیم بیش بہا شاہکار اور ہے، اور قیمتی اس کا موتی ہے۔ ایک ایک ہر حرف بنی ایک نوع صورت انسان بیش کے لیے بہا زیور کی بیش بہا مدد ہے، خزانہ ہے۔ قرآن پاک جبکہ کی ہر پورا صورت قرآن بیش اس بہا صندوق اور کی طرح قیمتی ہے جس موتی کے ہے، اندر ہر طرح ایک طرح کے صورت بیش قیمتی بہا زیور جواہرات کی اور مانند ہے، جبکہ زیورات بھرے پورا ہوئے قرآن ہیں۔ پاک اس ان صندوق کی طرح قیمتی ہے جس کے جواہرات سے اندر وہی طرح لوگ طرح کے مستفید قیمتی ہوتے ہیں جواہرات و جو ہر روز زیورات بھرے قرآن ہوتے شریف کو ہیں۔ کھولتے ہیں اور اس کی ان تلاوت قیمتی کرتے ہیں، جواہرات سے تاثر وہی کرتے لوگ ہیں۔ مستفید ہوتے ناظرین، ہیں جو اردو ہر بھی ایک ایسی روز قرآن تسبیح ہے شریف جسے کو روزانہ کھولتے پڑھنے ہیں، والا اس کی کبھی تلاوت کا مایوس اور کبھی شرف حاصل نامراد کرتے نہیں ہیں۔ ہوگا۔ ناظرین دنیا محترم، جہاں کی یہ ایک دولتیں ایسی ایسے تسبیح ہے جسے انسانوں پر روزانہ عاشق ہو پڑھنے جاتی والا ہیں کبھی جو مایوس روز یہ اور تسبیح کبھی پڑھتا ہے۔ نامراد نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ایسے کی انسان کا جہاں کوئی کی کام دولتیں رکاوٹ اور ایسے بندش کا انسان پر شکار نہیں عاشق ہو ہوتا۔ جاتی ہیں، ایسے انسان جو میں کبھی روز یہ مال و تسبیح دولت کی پڑھتا کمی ہے، یہ نہیں ہوتی انسان کوئی جو ہر کام روز رکاوٹ نماز اور کے بعد یہ بندش کا تسبیح شکار پڑھتا نہیں ہے۔ ہوتا۔ ایسے انسان کو بھی کتنا ہی مال و بڑا دولت اور کی کمی دشوار نہیں کام ہو، ہوتی، جو ہر روز کتنی ہی نماز بڑی کے بعد یہ رکاوٹ ہو، تسبیح کتنے پڑھتا ہی ہے۔ حالات خراب ہوں، کتنا ہی بڑا کتنی ہی اور کتنا بندشیں ہی ہوں دشوار جو کام آپ کی ہو، زندگی کتنی کو ہی تباہ بڑی و برباد رکاوٹ کر ہو، چکی کتنے ہوں، ہی حالات اللہ خراب کی ہوں، قدرت کتنے سے، ہی اللہ کے بندشی عطا ہوں، سے آپ کی اور زندگی اللہ کو کی تباہ و نعمت سے، برباد اللہ کر کی چکی رحمت اور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نوازشوں کی سے قدرت سے، کبھی نا اللہ کی امید عطا اور سے، مایوس اللہ کی مت ہونا۔ نعمت سے، روزانہ ہر اللہ وقت کی یہ رحمت تسبیح اور پڑھو، نوازشوں بے سے شک کبھی وضو نا ہو یا امید اور نہیں ہو، مایوس یہ مت ہونا۔ تسبیح پہاڑ یہ کے ٹکڑے تسبیح ٹکڑے پہاڑ کر کی دے، ٹکڑے پانی ٹکڑے کو کر روک دے، دے گی، پانی گناہوں کو کو مٹا روک دے، دے گی، قضا نمازیں سب گناہوں معاف کو کروا مٹا دے۔ دے سب گی، سے پہلے قضا آپ نے نمازیں تعوذ اور سب معاف تسمیہ کروا پڑھنا دے ہے۔ گی۔ سب سے پہلے اعوذ آپ نے باللہ تعوذ من اور تسمیہ پڑھنا الشیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الرجیم، الشیطان الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ پڑھنے کے پڑھنے بعد کے درود بعد پاک درود پڑھ لیں، درود پاک پاک پڑھ صلی لیں، اللہ درود علیہ وآلہ پاک صلی وسلم پڑھ اللہ لیں، صلی علیہ وسلم اللہ پڑھ لیں، علیہ صلی وآلہ اللہ محمد علیہ پڑھ لیں، یا وآلہ درود محمد پڑھ ابراہیم لیں، پڑھ لیں۔ یا درود درود ابراہیم پڑھ ابراہیم لیں۔ کی درود فضیلت زیادہ ابراہیم ہے، کی اس لیے فضیلت ثواب کے زیادہ طور ہے، پر ایک اس لیے مرتبہ میرے ثواب کے ساتھ بھی طور پر پڑھ ایک لیں۔ مرتبہ میرے ساتھ بھی اللہم پڑھ صلی لیں۔ علی محمد وعلی اللہم صل آل علی محمد محمد کما وعلی صلیت علی آل محمد ابراہیم وعلی آل كما صليت ابراہیم على انک حمید إبراهيم مجید۔
وعلى آل اللهم إبراهيم بارك على كما محمد باركت وعلى على آل محمد اللهم كما بارك على باركت على محمد إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم محمد إنك حميد كما مجيد۔ باركت على إبراهيم 3 5 یا 7 وعلى مرتبہ آل درود پاک إبراهيم پڑھنے کے بعد إنك آپ نے حميد تعوذ اور مجيد۔ تسمیہ یعنی تین اعوذ باللہ پانچ من یا سات الشیطان مرتبہ الرجیم درود پڑھے، پاک پڑھنے کے بعد اور بسم آپ اللہ نے فوراً الرحمن تسمیہ الرحیم یعنی پڑھ کر اعوذ کیسا ہی بڑا باللہ من مقصد ہو، کیسی الشیطان ہی بڑی حاجت ہو، الرجیم اس کی نیت اور خلوص دل بسم سے کرنے کے اللہ بعد آپ نے الرحمن سبحان الرحیم اللہ و پڑھ کر بحمدہ کیسا ہی بڑا مقصد ہو، سبحان کیسی اللہ ہی بڑی العظیم حاجت ہو، پڑھنا ہے۔ یہ اس وہ کی تسبیح نیت ہے جو خلوص دل چٹان سے کو کرنے ریزہ کے ریزہ بعد آپ کر نے دے، سبحان پانی کو اللہ روک و دے، آگ کو بحمدہ بجھا دے اور گناہوں سبحان کو مٹا اللہ دے العظیم جیسے وہ پڑھنا خطا ہے۔ کار یہ تھا وہ ہی نہیں۔ تسبیح ہے جو یہ چٹانوں کو تصویر ریزہ پڑھنے ریزہ سے کر گناہ دے، معاف ہو پانی جاتے کو ہیں۔ روک دے، سبحان آگ کو اللہ و بجھا دے بحمدہ اور سبحان گناہوں کو اللہ مٹا دے العظیم پڑھنا۔ جیسے وہ خطا کار تھا ہی کسی بھی نہیں۔ نماز کے یہ بعد تسبیح ایک پڑھنے تسبیح سے آپ نے گناہ پڑھ لی معاف ہے، اور ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ نے سبحان اللہ و لا حول بحمدہ ولا سبحان قوت اللہ الا العظیم باللہ العظیم روزانہ کسی بھی العلی نماز کے العظیم بعد کی ایک تسبیح تسبیح کرنی آپ ہے۔ نے نبی کریم اس صلی سے اللہ پڑھنی علیہ ہے وآلہ اور وسلم نے چلتے اللہ پھرتے تعالیٰ آپ کی نے لا حول ولا خوشنودی، قوت الا باللہ العلی رضامندی کے العظیم اصول، یہ آخرت تسبیح کی کرنی و ہے۔ ابدی نبی اور کریم صلی دائمی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نعمتیں تعالیٰ کی پانے، خوشنودی اور جنت میں رضامندی بلند کے درجات حصول حاصل کرنے اور آخرت کی کم ابدی و وقت دائمی میں زیادہ نعمتیں ثواب پانے، حاصل کرنے جنت کے میں لیے بلند درجات حاصل مختلف کرنے اعمال و اور اذکار کم بیان وقت میں فرمائے ہیں، زیادہ اور ثواب انہیں حاصل ایک کرنے کے لیے مختلف اعمال و کرنے کی اذکار ترغیب و بیان فرمائے تاکید ہیں، بھی کی ہے۔ اور انہیں انہیں اذکار میں کرنے کی ترغیب و سے تاکید ایک کی لا ہے۔ حول ان ولا اذکار قوت الا واورات باللہ میں ہے سے کا ایک ورد لا ہے۔ حول ولا قوت الا احادیث باللہ کا مبارکہ ورد میں ہے۔ اس کلمہ کے احادیث بہت سے مبارکہ میں فضائل اس وارد کلمے ہوتے ہیں۔ کے یہ کلمہ بہت دنیا اور فضائل آخرت وارد کی ہوئے ہیں۔ بہت سی یہ کلمہ نعمتوں کے دنیا و حصول آخرت کا کی ذریعہ بہت ہے۔ سی نعمتوں کے لا حصول کا حول ذریعہ ولا ہے۔ قوت لا حول الا ولا باللہ قوت کا الا ترجمہ باللہ کا اس طرح کیا ترجمہ جاتا اس ہے طرح کہ کیا گناہوں جاتا سے ہے بچنے کہ کی گناہوں طاقت سے اور بچنے اچھے کی اعمال طاقت کرنے کی اور قوت اچھے صرف اللہ اعمال تعالیٰ کے کرنے ہی کی ذریعے قوت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے اس ہے۔ کلمہ کے معنی و اس مفہوم میں کلمے کے غور معنی مفہوم میں کیجئے تو غور کیا واضح جائے تو ہوگا واضح کہ اس ہوگا کہ کلمہ اس کے کلمے ذریعے کے بندہ ذریعے بندہ اپنی اپنی صلاحیت، صلاحیت، لیاقت اور لیاقت، قدرت کی قدرت نفی کی نفی کرتا ہے، کرتا ہے، جو ہر خوبی ہر و اچھائی خوبی کا و اپنی ذات اچھائی کا سے اپنی انکار ذات سے کرتا ہے۔ انکار کرتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی طرف طرف اپنی اپنی محتاجی ظاہر محتاجی ظاہر کرتا ہے، کرتا اور ہے اپنی اور اپنی عاجزی و عاجزی انکساری و کا انکساری برملا کا اقرار برملا اور اپنی اقرار بے اور بسی، اپنی بے بسی و لاچاری لاچاری کا کا کھلے الفاظ کھلے میں الفاظ اعتراف میں کرتا اعتراف ہے۔ کرتا ہے، بے اور زبان حال بزبان کہتا حال ہے کہتا کہ اے ہے کہ اللہ اے میں اللہ ایک میں عاجز ایک کمزور عاجز بندہ کمزور ہوں، مجھے بندہ ہوں، گناہوں سے مجھے بچنے اور گناہوں اچھے سے عمال بچنے اور کرنے کی اچھے عمال توفیق کرنے عطا کی فرما، توفیق عطا کیونکہ فرما، آپ کے علاوہ کیونکہ آپ کوئی کے نہیں علاوہ جو انسان کوئی کو نہیں گناہوں اور جو برے کاموں انسان سے کو بچا گناہوں سکے اور برے کاموں سے بچا سکے اور اور نیک عمال نیک کرنے کی اعمال کرنے توفیق کی دے قوت سکے۔ دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ الغرض یعنی یہ لا حول کلمہ ولا یعنی لا قوت حول الا ولا باللہ قوت الفاظ الا کے باللہ اعتبار سے الفاظ کے مختصر ہے، اعتبار سے لیکن اس کا مختصر ہے، مفہوم بہت لیکن اس وسیع کا ہے، مفہوم بہت اور وسیع ہے، اللہ اور تعالیٰ اللہ حمد و تعالیٰ ثنا حمد و کو عمدہ ثنا کو طریقے عمدہ سے اپنے طریقے اندر سے لیے ہوئے ہیں۔ اپنے اسی اندر وجہ لیے سے ہوئے ہیں، احادیث اسی مبارکہ وجہ سے میں احادیث لا مبارکہ میں حول لا ولا حول ولا قوت قوت الا الا باللہ باللہ کا کا کثرت سے کثرت سے ورد ورد کرنے کرنے کی کی بہت بہت تاکید تاکید آئی ہے۔ آئی لا ہے۔ حول ولا لا حول قوت ولا الا قوت باللہ الا باللہ جنت کا جنت کا خزانہ ہے۔ خزانہ ہے۔ معتد متعدد حدیث احادیث مبارکہ مبارکہ میں میں لا حول لا حول ولا ولا قوت قوت الا الا باللہ باللہ کو کو جنت کا جنت خزانہ کا کہا خزانہ گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ بخاری بخاری شریف پاک میں وغیرہ حضرت میں ابو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی موسیٰ اللہ اشعری رضی عنہ سے اللہ روایت ہے، وہ عنہ سے فرماتے ہیں روایت کہ ہے، ایک مرتبہ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی کہ ایک اللہ مرتبہ عنہم صحابہ کرام نبی رضی کریم صلی اللہ اللہ عنہم علیہ وسلم کے نبی ہمراہ کریم ایک صلی سفر میں اللہ تھے۔ علیہ جب وسلم وہ کے کسی ہمراہ ایک بلندی سفر پر میں تھے، چڑھتے جب یا وہ کسی کسی وادی بلندی میں پر اترتے چڑھتے یا تو کسی وادی میں آواز اترتے بلند تو بلند تکبیر آواز، کہتے۔ بلند یہ تکبیر، دیکھ کر حضور اکرم صلی بلند اللہ تکبیر علیہ کہتے، یہ وسلم نے دیکھ کر ان حضور سے صلی اللہ علیہ فرمایا، وسلم نے ان اے سے لوگو فرمایا، اے اپنے لوگو اوپر اپنے نرمی اوپر کرو، نرمی کرو، کیونکہ کیونکہ تم تم کسی کسی بہرے اور بہرے اور غائب کو نہیں غائب کو پکار نہیں رہے بلکہ تم پکارتے اس کے پکار بلکہ رہے تم ہو اس کو جو پکارتے ہو جو سننے والا سننے اور والا دیکھنے والا اور ہے۔ دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی حضرت ابو اللہ عنہ موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے عنہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور فرما اکرم کر صلی حضور اللہ اکرم علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم میرے میرے پاس پاس تشریف تشریف لائے۔ لائے۔ اس وقت میں اپنے دل اس میں لا وقت حول میں اپنے ولا دل میں قوت لا الا حول باللہ ولا کہہ رہا قوت تھا۔ الا باللہ کہہ آپ رہا نے تھا، حضرت موسیٰ تو آپ اشعری نے رضی حضرت اللہ ابو موسیٰ عنہ اشعری رضی کا اللہ نام لے عنہ کر
فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال عیش و راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی مانگ مانگی مراد عطا فرماتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور وضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو
تو ویڈیو کو چینل لائک کو کریں، سبسکرائب ویڈیو کو کریں اور شیئر بیل کریں، کو چینل پوش اللہ کو تعالیٰ کے سبسکرائب ننانوے کریں اور نمبر کمنٹ سے باکس میں اللہ ایک تعالیٰ نام کے ضرور 99 ٹائپ ناموں کریں میں سے ایک جزاک نام اللہ۔ ضرور ٹائپ کریں۔